آپ نے سورہ اعراف کی آیات 172 اور 73 کا مطالعہ کیا ہوگا، جس میں اللہ رب العالمین نے عہد الستو کا ذکر کیا ہے۔ عہد الستو کا مطلب کیا ہے کہ رب العالمین نے پیدائشی طور پر، فطری طور پر ہر انسان کو یہ سکھا دیا ہے، بتا دیا ہے کہ اس کا کوئی رب، اس کا کوئی پروردگار ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، جو انسان دنیا کے اندر آتا ہے فطرت سلیم لے کر آتا ہے، عقل سلیم لے کر آتا ہے، یعنی انسان پیدائشی طور پر جانتا ہے ظلم بری چیز ہے، انصاف اچھی چیز ہے۔ انسان تخلیقی طور پر جانتا ہے کہ بددیانتی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن دیانت داری اچھی چیز ہے۔ انسان روز اول سے جانتا ہے حق تلفی بری عادت ہے، لیکن حق کی ادائیگی اچھا رویہ ہے۔ تو اتمام ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ انسان پیدائشی طور پر ہمیشہ سے جو کچھ بالاجمال جانتا تھا، ادارہ نبوت اس کی تفصیل دیتا ہے۔ جو کچھ انسان پیدائشی طور پر ہمیشہ سے جانتا تھا لیکن بھول چکا تھا، ادارہ نبوت اس کی یاد دہانی کرواتا ہے۔ اتمام ہدایت، ادارہ نبوت کے قائم کرنے کی دوسری ضرورت اس لیے کہ اتمام حجت ہو جائے۔ اب اتمام حجت کیا ہے، اس کو سمجھیے آپ، تمام سنی مسلمان اس کو سمجھیں۔ اتمام حجت کا مطلب یہ ہے خدا کا دربار لگا ہوا ہے، کوئی شخص، کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے سامنے کٹہرے میں کھڑی ہوئی ہے اور وہ اللہ کے سامنے عذر پیش کر رہی ہے کہ اے اللہ، ٹھیک ہے آپ نے ہمیں علم و عقل دے کر پیدا کیا تھا، لیکن آپ نے ہمیں بشر بنایا تھا، انسان، ہم بھول جاتے ہیں، ہم غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ، جو بدعقیدگی ہمیں ملی اس کے ذمہ دار ہم تھوڑی ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں۔ اے اللہ، جو بدعملی ہمیں ملی، ہمیں معاشرے سے ملی، تو وہاں اللہ رب العالمین نبیوں کو کھڑا کرے گا، پیغمبروں کو کھڑا کرے گا، اور وہ پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہ گواہی دیں گے، اے اللہ اگر یہ بھول بھی گئے تھے تو یاد ہم نے دلا دیا تھا، اگر یہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے تو غفلت سے ہم نے انہیں جھنجھوڑ دیا تھا۔ وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت آتی ہے بخاری کتاب التفسیر میں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں نا، بڑی معروف روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر مجھ سے کہا، اے عبداللہ اقرأ علیہ، مجھے قرآن سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود کہنے لگے، میں نے کہا اللہ کے رسول آپ پر قرآن نازل ہوتا ہے، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فإنی احب ان اسمع من غیری، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آج کسی اور سے قرآن سنوں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے سورہ نساء کی تلاوت کرنا شروع کی، میں پڑھ رہا ہوں، رسول سن رہے ہیں، قاری صحابی ہے اور سامع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں تلاوت کرتے کرتے میں اس آیت پر آیا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ فَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت کیسا ہوگا جب ہر امت پر ایک گواہ کھڑا ہوگا اور آپ کو آپ کی امت پر گواہ کی حیثیت سے کھڑا کیا جائے گا۔ اس آیت پر عبداللہ بن مسعود پہنچے، اللہ کے رسول نے کہا امسک، اے عبداللہ اب تلاوت اپنی روک دو۔ میں نے تلاوت روکی، اللہ کے رسول کے چہرے کی طرف دیکھا، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ تو اتمام حجت کا مطلب کیا ہے کہ پہلے علم و عقل نے حجت تمام کی، اس کے بعد اتمام مکمل حجت پیغمبروں نے قائم کر دی، ادارے نبوت نے قائم کر دی۔ تو یہ بات پوری سنی دنیا کو معلوم ہونا چاہیے اور کبھی ہماری نظروں سے یہ بات اوجھل نہ ہو۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دیکھیں سنی دنیا، میں نے کہا جو بھی مکتب فکر ہو، مکتب بریلوی ہو، مکتب دیوبند ہو، مکتب سلفی ہو، لیکن تمام سنی مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ تک جتنے پیغمبر آئے وہ انسانوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے آئے تھے۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے قرآن میں 4 مقامات پر کہی ہے، دماغ حاضر رکھیے گا آپ، 4 مقامات پر۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 129، یہ وہ موقع ہے جب
ابراہیم اور ان کے صاحبزادہ اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کر دیا ہے، اور دونوں خدا کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہہ رہے ہیں اللہ ہم نے آپ کا گھر تعمیر کر دیا، اللہ یہاں رہنے والوں، یہاں بسنے والوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کر کہ انہی میں سے کسی کو نبی بنا کر مبعوث کر۔ دوسرا موقع سورہ بقرہ آیت نمبر 151، اس کا پس منظر یہ ہے تحویل قبلہ، یعنی بیت المقدس سے دوبارہ رخ موڑ دیا گیا ہے، مسلمانوں کا بیت اللہ کی طرف کر دیا گیا ہے۔ یہاں عرب دنیا سے کہا جا رہا ہے کہ تحویل قبلہ اللہ تعالیٰ کا اسی طرح انعام ہے عربوں پر، جس طرح ان کی تعلیم و تربیت کے لیے ان کے درمیان محمد الرسول اللہ کو نبی بنایا۔ تیسرا موقع سورہ آل عمران آیت نمبر 164، پس منظر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین غزوہ احد پہ تبصرہ کر رہے ہیں۔ غزوہ احد وہ جنگ جو جیتی بھی جنگ تھی، مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کر کے جیتی بھی جنگ ہار گئے۔ اللہ تعالیٰ تبصرہ کرتے ہوئے مسلمانوں سے بھی کہتے ہیں، لیکن خاص طور پر منافقین اور ضعیف الایمان مسلمانوں سے کہتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ کا ایمان لانے والوں پر اور ایمان کا دعویٰ کرنے والوں پر یہ عظیم احسان ہے کہ تم ہی میں سے ایک انسان کو معلم بنا کر مبعوث کیا ہے، وہ تمہاری تعلیم و تربیت کا بہتر انتظام کر رہا ہے۔ چوتھا موقع سورہ جمعہ آیت نمبر 2، وہاں یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی نبی علیہ السلام